الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فملك التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباع خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس عرب منهم والأجم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی پہلی 2 آیات تلاوت کی ہیں. یہ سورت مدنی سورت ہے اور آخری دور میں نازل ہوئی ہے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں استعمال کے لیے اس کو بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے، ان کو استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کے اندر ارشاد فرمائی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کہ آپ کو اس دنیا میں بسایا تاکہ آپ کو ساری جو آپ کی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ اس دنیا میں دی، چیزیں دی ساری کی ساری، کھانے کی، پینے کی اور رہنے سہنے کی. جو چیز بھی انسان کے اس ماحول کے آس پاس ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے اور مقصد کہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور ایک اور جگہ فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان کہ کھاؤ اور پیو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حلال اور طیب میں سے. یعنی انسان کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دیا ہے وہ حلال اور طیب ہے اور وہ انسان کے لیے مفید ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے حرام کی گئی ہیں اور وہ ان کو لسٹ کر دیا گیا. یعنی ان جنرل ساری چیزیں حلال اور اس میں سے کچھ چیزیں حرام جس کی لسٹ بتا دی گئی اور وہ لسٹ جو ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث سے مل جاتی ہے. اور اس لیے اس کا ارشاد فرمایا گیا کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ جو چیز نقصان دہ ہے، خبیث ہے، انسان کے لیے اچھی نہیں ہے، وہ اس کے لیے حرام کر دی گئی. دوسری چیز جو انسان کو چیزیں دی گئی اس دنیا میں استعمال کرنے کے لیے وہ ایک جنت کے میں جو کچھ ملے گا انسان کو اس کا پریویو کے طور پر بھی ہے کہ انسان جب یہاں کھاتا پیتا ہے تو وہ اس کو جنت میں کیا ملے گا اس کا وہ پریویو کے طور پر اس کو سمجھ سکتا ہے. اس کو درختوں کی مثال دی گئی، اس کو دودھ کی نہروں کی بات کی گئی، شہد کی نہروں کی بات کی گئی اور اس طریقے سے پرندوں کے گوشت کی بات کی گئی. تو یہ سب چیزیں انسان اگر اس دنیا میں استعمال نہ کرے یا نہ کر سکتا ہوتا
تو اس کو ان چیزوں کو کبھی بھی سمجھ نہ آتی. لہٰذا وہ جو جنت کی چیزیں ہیں بہرحال وہ اس سے کہیں گنا اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس دنیا کی چیزوں سے کہ نہ ہی اس کو کوئی سوچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی خیال کر سکتا ہے. لیکن بہرحال ایک پریویو کے طور پر تو یہی چیزیں ہیں کہ انسان انہی کے ذریعے سے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ وہاں کے درخت کیسے ہوں گے اور وہاں کی دودھ کی نہریں کیسی ہوں گی اور شہد کی نہریں کیسے ہوں گی. لہذا دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا کہ انسان اس دنیا میں عمل کرے گا اور اس کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی جس کی طرف انسان کو اس دنیا میں رغبت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو چیزیں اس کے لیے حلال کی وہ جو اتھارٹی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی کہ انسان کے لیے سب چیزیں حلال کی گئی ہیں اور یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں. جو حرام کا لفظ ہے عربی زبان میں ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو چیز انسان کے لیے منع کر دی گئی جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دی وہ انسان کے لیے حرام ہے. لیکن عربی زبان میں حرام کے جو مطلب ہیں وہ ہے اپنے آپ کو محروم کر دینا اپنے آپ کو اس چیز سے ڈپرائیو کر دینا. یہ حرام کے عربی میں مطالب آتے ہیں. سورہ تحریم کی جو پہلے دو آیات تلاوت کی ان کے اندر اس ایک قصے کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش آیا امہات المومنین کے حوالے سے پیش آیا. یہ مدنی صورت ہے جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا اور مدنی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر بہت ہی مصروف زندگی گزارا کرتے تھے. وہ وہاں کے حکمران تھے لہٰذا ان کی اور ٹرائب سے جو بات چیت ہوتی تھی جو مذاکرات ہوتے تھے اس میں مصروف ہوتے تھے. پھر جو مدینہ کے اندر کیونکہ اسلام قبول کرنا آسان ہو گیا تھا لہٰذا منافقین بہت سارے گھس آئے تھے جن کے لیے صرف اور صرف وہ اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. لہٰذا منافقین سے کس طرح سے معاملہ کیا جائے کس طرح سے ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں وہ بھی ان کو کرنے ہوتے تھے. پھر اہل کتاب مدینہ کے اندر موجود تھے ان سے ہمارے کس طریقے سے ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوں گی مدینہ کی حفاظت کے لیے کس طریقے سے ان کے معاملات ہوں گے. اور ان سب کے علاوہ وہ ایک معلم بھی تھے اور پیش امام بھی تھے. انہوں نے اسلام بھی اور لوگوں کو دین بھی سکھانا ہوتا تھا. قرآن کی جو ریگولیشن ہوتی تھی وہ بھی لوگوں کو بتانی ہوتی تھی. اور ان کے سب کے ساتھ ساتھ وہ کچھ گھروں کے انچارج بھی تھے شوہر تھے امہات المومنین کے گھر جایا کرتے تھے کیونکہ ان کا اسکیجول بہت بزی ہوتا تھا اور بہت زیادہ ان کے جو ہے وہ ان کی وقت گزارنے کی جگہ ہوتی تھی. لہٰذا وہ انہوں نے امہات المومنین کے لیے بھی ایک اسکیجول بنایا ہوا تھا کہ وہ ہر ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتے تھے. جس واقعے کی طرف ان آیات کے اندر اشارہ کیا گیا اس میں سے آپ میں سے بہتر لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک امہات المومنین کے گھر گئے اور ان کا نام نہیں بتایا گیا قرآن مجید کے اندر اور تفاسیر کے اندر بہرحال تھوڑا بہت نام آتا ہے لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا لہٰذا بغیر نام کے ہی ہم اس کو چلیں گے کہ وہ ایک ازواج مطہرات کے گھر گئے اور انہوں نے ان کو شہد پیش کیا اور شہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. لہٰذا جب وہ کھانے میں مصروف ہوئے تو وہ ان کو لذیذ لگا اور اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم ان زوج کے پاس وہ بیٹھے. جب وہ دوسرے کے پاس گئے تو دوسرے والے نے محسوس کیا کہ میرا ٹائم کچھ کم ہو گیا ہے اور پھر یہ پریکٹس بن گئی کہ وہ جو ازواج مطہرات تھیں وہ ان کو روزانہ شہد دیا کرتی تھی اور ان کا ٹائم جو ہے زیادہ ہو جاتا تھا اور اس کے بعد والی جو تھی ان کا ٹائم کم ہو گیا تھا کم ہوتا ان کا کام کو ٹائم کم ملتا. لہٰذا انہوں نے اس چیز کو جب محسوس کیا تو دو طریقے ہو سکتے تھے اپنی بات کنوے کرنے کے کہ مجھے کم ٹائم مل رہا ہے آپ اپنا میرا جو ٹائم ہے جو ہمارا طے ہوا تھا وہ ٹائم اتنا دیں. لیکن انہوں نے اس بجائے ڈائریکٹ بات کرنے کے انڈائریکٹ اپروچ اختیار کی اور انڈائریکٹ اپروچ یہ تھی کہ آپ نے جو کچھ کھایا ہے اس سے اسمیل آتی ہے اور اس اسمیل کی وجہ سے مطلب اسمیل آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفیس طبیعت کے حامل تھے لہٰذا جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مجھ سے کچھ اسمیل آ رہی ہے تو انہوں نے جو شہد کھانے والا جو کام تھا اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنے آپ سے ہی بات کی اور اکارڈنگلی جو ہے وہ جو پچھلی زوج کے گھر زیادہ ٹائم لگ رہا تھا وہ لگنا ختم ہو گیا اور جو پرپس تھا وہ ان زوج کا حل ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی بات جو کہ صرف اور صرف ان کی ذات تک محدود تھی کوئی شریعت کے حوالے سے نہ تھی کوئی مسلمانوں کے معاملات کے حوالے سے نہ تھی اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سرزنش کی ان کو تنبیہ کی کہ یہ آپ کا ایکٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور الفاظ آئے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک کہ اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے.
یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اور آپ نے جو یہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو بخش بھی دیا کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کا جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی آپ کے لیے وہ آپ حرام نہیں کر سکتے اپنے اوپر کسی کو خوش کرنے کے لیے. قرآن مجید کی جو بھی آیات آتی ہیں اس کا شان نزول ہوتا ہے، اور یہ امام بنکتہ نے اس کا شان نزول پیش کیا. لہٰذا ان آیات کے جو پہلے مخاطب ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جس کے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ اس کے مخاطب تھے. لیکن قرآن مجید کا حصہ بنا دینے کے بعد اس سے ہمیں جو ہے وہ جو دوسرے اس کے مخاطب ہیں وہ ہم لوگ ہیں، کیونکہ یہ اب ہمیشہ کے لیے اس قرآن کا حصہ بنا دیا گیا. لہٰذا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہم آج اس پر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. لہذا اس میں جو پہلی آیت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری آیت جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہم سے مخاطب ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم. یقیناً مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ، اور اللہ ہی تمہارا آقا ہے اور سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اس دنیا میں ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے بہت سے لوگوں سے تعلقات اور معاملات ہوتے ہیں. ان تعلقات میں انسان اپنی انا کے لیے، کبھی اپنی عزت کے لیے، کبھی اپنی خصوصی اصولوں کے لیے، کبھی خاندان کی روایات کے لیے اپنی کچھ چیزیں حرام کر لی جاتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال حرام نہیں کی ہوتی. اس وقت ہماری عزت، ہماری انا، خاندان کی رسمیں، خاندان کی روایات اللہ کی عزت سے آگے بڑھ جاتی ہیں. اور یہ کچھ کبھی کبھی انجانے میں ہو جاتا ہے اور کبھی جانتے بوجھتے ہوئے ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو رائے ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رائے کے اوپر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. لہٰذا اگزامپلس کے طور پر کہ بیوی اس طرح شوہر کو کہہ سکتی ہے کہ آپ اس دوست سے ملو اور اس سے نہ ملو، اور میری والدہ سے نہ ملو کیونکہ اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو اگر تم اس سے ملو گے تو تم مجھ سے محبت نہیں کرنے والے ہوگے. اس طرح مجبور کر کے دوسروں کو اس کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال رکھی ہیں اس کو حرام کر دی جاتی ہیں. اسی طریقے سے طلاق خدا نخواستہ ایک جو کبھی فعل ہے، اس میں جب طلاق ہوتی ہے تو کوئی اچھے نوٹ پر نہیں ہوتی دونوں فریقین کے درمیان میں، اور اس وقت جو بچے ہوتے ہیں ان کو اپنی ماں سے اگر باپ کے پاس ہیں نہیں ملنے دیا جاتا، اگر اور ماں کے پاس ہے تو باپ سے نہیں ملنے دیا جاتا. لہٰذا تعلقات اس طریقے سے کسی کے اگر خاندان میں کسی شخص کے تعلقات کسی سے خراب ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے ملنا ہے تو تم نے ان لوگوں سے نہیں ملنا. لہٰذا وہ اپنی رائے کو، اپنی عزت کو فوقیت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو تم نے فلاں فلاں سے نہیں ملنا کیونکہ ان سے میں نہیں ملتا. یہ تعلقات، یہ رشتہ دار، یہ بچے سب انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور انسان اس کا مالک نہیں ہے. انسان کو اس بات کو بالکل اس کو سمجھنا اور اس پہ یقین کرنا چاہیے. انسان اس کا کبھی بھی مالک نہیں ہے، اور اس لیے اس امانت کا انسان کو آخرت میں حساب دینا پڑے گا کہ اس نے ان امانت کو کس طریقے سے استعمال کیا. اور جب کوئی شخص مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہی بلانگس ٹو اللہ، یعنی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ہماری جو ہے وہ ہے، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے. لہٰذا اپنے ان معاملات میں اپنی رائے پر اصرار کرنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تو حلال کیا ہے لیکن میں جو کہہ رہا ہوں لہٰذا میری بات اب چلے گی، میرا حکم چلے گا. اور یہ جو حرام کرنے کا مسئلہ ہے، یہ جو تعلقات کو توڑنے کا مسئلہ ہے، یہ صرف کسی کھانے تک محدود نہیں ہے یا کوئی بات چیت تک، معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں تعلقات، معاملات، معاشرت، معیشت سب پر حاوی ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا اس پر انسان اپنی رائے دے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، اس طرح تھا لیکن اب تو ایسے ہیں حالات، اور حالات ایسے ہیں تو اب تو زمانے کی اور معاشرے کی یہ ضرورت ہے، لہٰذا اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے. لہٰذا وہ جو معاملات ہیں اس کو جانتے بوجھتے ہوئے یا کبھی انجانے میں انسان اس اپنی رائے کو اللہ تعالیٰ کی رائے سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے. انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی جو کہ صرف اور صرف ان کا پرسنل میٹر تھا، کوئی اس میں عام مسلمان داخل نہیں تھے، انہوں نے سب کے لیے کوئی حرام نہیں کر دیا تھا شہد کو. لہٰذا جب ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اپنی عزت کی تسکین کرنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں.
ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے حقوق پورے کرنے وہاں تک پورے وہ ضرور کر سکتا ہے جہاں تک اس کے حقوق جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتے. لہذا اگر کوئی شخص آپ نے وہ ضرور وہ قصہ سنا ہوگا کہ ایک شخص ایک سٹک کو گھما رہا تھا تو وہ اس دوسرے شخص کے ناک پر لگ گئی. اس نے کہا کہ تم نے یہ سٹک میرے ناک پر مار دی. کہنے لگے مجھے آزادی ہے میں سٹک کو گھماؤں جیسے بھی گھماؤں. انہوں نے کہا آپ کی آزادی ہے لیکن جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا انسان کی آزادی کا جو ڈومین ہے وہاں تک انسان کو رہنا چاہیے اور جہاں سے اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. انسان کو وہاں سرنڈر کر دینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ غفور رحیم، اللہ جو ہے بہت معاف کرنے والا ہے. لہٰذا انسان کی تو یہ حالت ہے کہ اگر وہ معاف کر بھی دے تو تب بھی بات اس کے دل میں رہ جاتی ہے. خاندان کے معاملات کے حوالے سے کہ اس کو بار بار زبان پر لا کر اس کو ہر سال دہرا کر کہ تم نے ایسے کیا تھا اور ویسے کیا تھا اور تم نے اس معاملے پہ اس شخص سے ملاقات کی تھی اور اس معاملے پہ تم نے اس طریقے سے کیا تھا. اس گھرانے کو، ان شخص کو، اس سوسائٹی کو کچھ لوگ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی دھونس چلانے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا انسان تو معاف کرنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ انسان اگر معاف کر بھی دے پھر بھی بات اس کے دل میں ہی رہ جاتا ہے. اللہ ہے کہ وہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور پھر رحیم ہے، خیال رکھنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور جو چیز اس نے آپ کے لیے حلال کی ہے وہ آپ کے لیے مفید ہے اور آپ کو چاہتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں. اور اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان سے اللہ ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں. لہذا جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا ان کے لیے حلال حرام کی کوئی معنی نہیں ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے سب کچھ حلال، جو ان کا دل چاہتا ہے اس طریقے سے چلتے ہیں. لیکن ایک مسلمان جب اپنے آپ اپنی سپردگی، اپنی اختیارات کی سپردگی اللہ تعالیٰ کو دے دیتا ہے لہذا اس وقت اس کو ان شریعت، ان حدود کے اندر چلنا چاہیے. وہ obligatory ہے، اس کے لیے کمپلسری ہے، آپشنل نہیں ہے. جس طریقے سے ایک غیر مسلم کے لیے جس نے ابھی اللہ اسلام کا لبادہ اوڑھا ہی نہیں ہے اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ کچھ بھی کرے، وہ جو بھی چاہے اپنے لیے پسند کرے وہ کر سکتا ہے. لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ آپشنل نہیں ہے، obligatory ہے، ایسنشل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے اور حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے. لہٰذا ہماری شادی بیاہ کی تقریبات، معاملات کی بات کریں، اس میں کپڑے، اس میں کھانے، رسومات، خاندان کی روایات، ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنی سوسائٹی کے بارے میں یہ دیکھ سکتا ہے کہ کہاں ہم اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ہماری رائے، ہماری پریفرنسز، ہماری عزت اللہ تعالیٰ کی رائے سے اوپر چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت سے اوپر چلی جاتی ہے معاذ اللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندیاں نہیں لگائی ہوتی. 1000 لوگوں کو بلا لینا اور اس کے بعد جو ہے خواتین کا ایک سے ایک ڈریس اپ میں ہونا اور اس کے بعد اتنی لمبی چوڑی جیولریز کو ڈال دینا اور پھر جو ہے وہ حق مہر کی میں بہت زیادہ پیسوں کا رکھ دینا اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک وہ رسمیں جو کہ ہمارے برصغیر میں رہنے کی جیسے مختلف جگہوں سے آ جاتی ہیں ان سب کا پورا کرنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا، لیکن کیونکہ معاشرہ میں کہتا ہے اگر ایسا شادی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور پھر اس میں تصویریں کھنچوانا اور وہ تصویریں ظاہر بات ہے پھر فیس بک پہ اور پھر واٹس ایپ پہ پوسٹ بھی کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. یعنی انسان جو ہے وہ مسلسل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چلتا چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے خوش ہوں گے، معاشرہ اس وقت کیا کر رہا ہے لہٰذا میں نے بھی ویسے ہی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ لوگوں کو خوش کرنے کی بات کی جائے. اور اس وقت اگر کوئی شخص، کوئی بھلا شخص جو ہے وہ یہ بات کرے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب اگر کسی رسم کو وہ چیلنج کر دے، کسی کے بارے میں بات کر دے تو اس وقت اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو جڑ کے رہنے والا نہیں ہے، یہ تو خاندان کے ساتھ مل کر چلنے والا نہیں ہے اور یہ جو ہے تعلقات کو کاٹنے والا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو غلط طریقے سے کوٹ کرنا اور اس کے علاوہ کیا ہوگا. لہٰذا یہ سب انسان اس لیے کر رہا ہوتا ہے اپنی جو آس پاس کی جو خاندان کی رسومات ہیں، خاندان کی جو ٹریڈیشن ہے اور انسان کی اپنی عزت جو ہے اور دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کی جو ایک خواہش ہے اس پہ انسان پڑا رہتا ہے. اور حالانکہ خوش کرنا زیادہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے. ایک شخص کے الفاظ اگر آپ اس کو خوش نہیں کرتے اس کی تنقید اتنی اہم نہیں ہے، انسان کو اس کو اہم لگتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا اس کو بہرحال محسوس نہیں ہوتا. اللہ کے الفاظ زیادہ اہم ہیں بجائے کسی شخص کے، کسی معاشرے کے یا کسی خاندان کے الفاظوں کے
کا پاس کیا جائے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو خراب کیا جائے. لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو حرام نہ کیا جائے، اور جو مسلط نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط نہ کیا جائے، اس کو اپنے اوپر برڈن نہ لیا جائے. قرآن مجید کے اندر جو خراب تعلقات ہیں، معاملات ہیں، ان کے حوالے سے جو قصے بیان ہوئے ہیں وہ سب کے سب خاندان کے حوالے سے ہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کے والد سے جو ان کے معاملات ہوئے تو وہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، یعنی خاندان کا معاملہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا جو معاملہ ہے کہ ابو لہب، ابو جہل، اس طریقے سے باقی جو چچا جو کہ ایمان نہیں لائے، وہ کہ سب سے زیادہ ریزسٹنس ان کو ابو لہب سے ملی. لہٰذا گھر کا معاملہ تھا جو ان کو زدوکوب کیا کرتے تھے. پھر نوح علیہ السلام کا جو بیٹوں کا معاملہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو صورتحال تھی وہ انہوں نے کبھی بھی آخر تک کلمہ نہیں کیا، اور وہ مسلسل ان کے یعنی انسان لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی ایسی تھی کہ وہ کبھی ایمان نہیں لے کر نہ آئی. لہٰذا مخالفت کا خاندان سے آنا کوئی نئی بات نہیں. قرآن مجید کے اندر جا بجا اس طرح کی ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو قصے بیان کی ہے اسی لیے بیان کی ہے کہ انسان ان سے سبق حاصل کرے. اور ان سے ایک سبق یہ ہے کہ جب بھی انسان اپنے آپ ٹھیک بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مخالفت انسان کی سب سے پہلے اپنے خاندان سے ہی آتی ہے. لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسان کی ایک مسلمان کی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خاندان کی غلط رسومات کا، غلط پریکٹسز کا، ٹریڈیشن کا حصہ نہ بنے، بلکہ جرت اور استقامت سے ان چیزوں کا نہ صرف ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور ان کو اس پر اگر وہ اہل ہے تو ان کو منع کرنے کا کہے، اور اگر منع نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے آپ کو اس سے معاملات سے الگ کر لے. اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال بتائے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اس کو حلال بتایا جائے، اور جن چیزوں کا پابند نہیں کیا گیا ان پر پابندیاں نہ لگانے کا مطالبہ کرے کہ اس کے پابندیاں کیوں لگائی جائیں. اور اس میں کوئی لڑائی شروع کرنے والی بات بھی نہیں ہے کہ انسان جب اپنے خاندان سے لڑ پڑے، بلکہ ایک ٹھیک طریقے سے، جس طریقے سے ایک اچھے طریقے سے بات ہو سکتی ہے، ایک بصیرت کے ساتھ اس بات کی جائے اور معاملے کو آگے بڑھایا جائے. اور کسی بھی محرک پر جانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لے کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کو خوش کر رہا ہے یا بندوں کو خوش کر رہا ہے، اور انسان کو اس چیز کا جواب مل جائے گا کہ انسان جو ہے وہ اس کا جو محرک ہے وہ کس کے لیے وہ کام کر رہا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہا ہے سبحان اللہ، اور اگر لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے اور لوگوں کی ٹریڈیشن پہ چل رہا ہے، خاندان کی وجہ سے چل رہا ہے، اور تو اس کو تب بھی اپنے اعمال کی طرف، اپنے روش کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کی اس روش سے وہ کیا اپنا عزت بہتر کر رہا ہے یا اللہ کی عزت کو بڑھا رہا ہے. لہٰذا اللہ کے احکام یا بندوں کی خواہشات، یہ دونوں ایک الگ چیزیں ہیں، اور انسان کا ہر روز اس چیز میں امتحان آتا ہے جب وہ اپنے آس پاس کے معاملات میں، تعلقات میں، منی میٹرز کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے وہ کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ ان یخفف عنکم، کہ انسان کو ہلکا کرے، انسان پر برڈن جو ہے، جو بوجھ اس کو ہلکا کرے. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو بہت کمزور ہے، وہ یہ برڈن نہیں اٹھا سکتا. لہٰذا اللہ کا قانون جو ہے وہ بوجھ نہیں ہے، اللہ کا قانون بوجھ نہیں ہے، بلکہ معاشرہ، خاندان اور انسانی اصول بوجھ ہیں، خود ساختہ اصول جو انسان اپنے خاندان کی وجہ سے اور اپنے آس پاس کے ماحول کی وجہ سے اس میں اپنے آپ کو جب جکڑ لیتا ہے تو وہ اصل میں بوجھ ہیں. اور انسان کو چاہیے کہ وہ ان بوجھوں سے اپنے آپ کو آزاد کرے اور اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ شریعت جانے. جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو حلال جانے، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جو حرام نہیں کیا اس کو حرام نہ کرے. اور انسان کو اس بات کا بھی ہر وقت ذہن میں خیال رہنا چاہیے کہ یہ حلال اور حرام کرنا ہے یہ انسان کا اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حلال کردہ چیزوں کو حلال کرنے کی اور حرام کردہ چیزوں پر اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.